شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور اس سخت سردی میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت انجوائے کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بلال شیئر کر رہے ہیں ملتان سے۔ بلال کہتے ہیں میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ 3 دوست تھے۔ ہم لوگوں نے حیدرآباد جانا تھا۔ ہم لوگوں کے ایک دوست کی شادی تھی۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ٹرین سے جائیں گے۔ سخت سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ موسم خراب تھا، تو ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ آج رات ہی نکل جائیں گے، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ تو ہم لوگوں کے دوست نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ 2-3 دن پہلے ہی آ جانا۔ ہم لوگوں نے جب جا کر اسٹیشن پر چیک کیا تو 11 بجے والا ٹائم وہاں پر آ کر رکتا تھا جو آگے حیدرآباد جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس میں 3 ٹکٹس لے لیے۔ 10:30 بجے کے قریب ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے سواریاں بہت زیادہ کم تھیں، بہت کم لوگ تھے اسٹیشن پر اس ٹائم۔ خیر گاڑی آ گئی، ہم لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اپنے ساتھ بلینکٹ بھی رکھا ہوا تھا سردی سے بچنے کے لیے۔ کافی زیادہ سفر گزر چکا تھا، سارے راستے ہم لوگ باتیں کرتے گئے۔ بہت لوگوں کو دیکھ کر عجیب سا لگ رہا تھا، ہر کوئی ایک کونے میں بیٹھا تھا اپنی سیٹ پر، اور سب نے سردی سے بچنے کے لیے اوپر کچھ نہ کچھ اوڑھا ہوا تھا۔ ایسے سفر رواں دواں تھا۔ تقریباً کوئی 3-3:30 بجے کا ٹائم ہوا ہوگا، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ ایک عجیب و غریب جگہ پر ٹرین رک گئی۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی اسٹیشن آیا ہوگا تو ہم لوگ بھی اتر کر چائے پی لیں گے، لیکن جیسے ہی ہم لوگوں نے باہر کی طرف دیکھا، اس ٹرین میں پردے لگے ہوئے تھے، تو پردے ہٹا کر جب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ ایک سنسان ویران جگہ تھی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں یہ یہاں پر ٹرین کیوں رکی ہے۔ سب نے شور مچایا تو پتہ چلا کہ جی یہاں پر پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہے، ایک دم سے ٹرین رک گئی ہے، کوئی پٹری بدلنی تھی یا جو بھی کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے ٹرین رک گئی۔ اب جو وہاں پر ٹرین کے اندر جتنے بھی وہ عملہ تھا ان کا، وہ سارے اترے، باہر نکلے، کچھ پیسنجر بھی نکلے، ہم لوگ بھی نکلے، لیکن ان لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ بالکل سنسان علاقہ ہے، یہاں پر آبادی نہیں ہے، تو آپ سب لوگ اپنی سیٹوں پر ہی بیٹھیں، بس ابھی ٹرین چل پڑے گی۔ ابھی وہ ٹرین چلنے کی باری ہی تھی تو کچھ لوگوں نے یہ شور مچایا کہ وہاں پر کوئی سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دم سے پٹری کی طرف سے ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ علاقہ غیر، بالکل وہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جھاڑیاں تھیں، جنگلات تھے، بڑے بڑے میدان تھے، کیونکہ اگر کوئی آبادی ہوتی تو وہاں پر اسٹیشن ہوتا یا کوئی لائٹس وغیرہ ہوتی۔ تو وہ جو کلی تھا اس نے یہ پوچھا، جو ٹکٹ کلیکٹر تھا اس نے یہ پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ادھر پاس کی آبادی میں ہی رہتی ہوں، تو مجھے بھی آگے جانا ہے، مجھے بٹھا لو، میں بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ سارے لوگ بڑے حیران کہ ٹرین تو آج تک ایسے رکی نہیں ہے، یہ کوئی بس تو نہیں ہے کہ جگہ جگہ پر سواریوں کو اٹھاتی پھرے گی۔ اینی ویز ان لوگوں نے اس عورت کو اور اس بچی کو ٹرین میں چڑھا لیا کہ آ جاؤ تم لوگ بیٹھ جاؤ ٹرین میں۔ اس نے بتایا کہ مجھے تھوڑا ہی آگے جا کر ایک اسٹیشن آئے گا، مجھے وہاں پر اتار دینا۔ وہ ماں بیٹی جیسی ٹرین میں آئی تو ایک دم سے ٹرین نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی دیکھنے میں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ ہم لوگوں کا جہاں پر ہم لوگوں کی سیٹس تھیں وہ بالکل سٹارٹنگ والا ہی حصہ تھا، یعنی بالکل سٹارٹ میں ہی ہم لوگوں کی سیٹ تھی، اس لیے ہمیں ساری باتوں کا پتہ چل رہا تھا کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جیسے وہ ٹرین میں بیٹھی ان کو دیکھ کر بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، بڑے ان کے چہرے پرسرار سے تھے اور عورت نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، ہاتھ ہی صرف نظر آ رہے تھے، بڑے اس کے کالے سے ہاتھ تھے، اور جو بچی تھی اس کی بھی بڑی ایسے عجیب سا حلیہ تھا۔ کوئی ان لوگوں نے گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، نارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر سیٹ نہیں تھی تو وہ لوگ آ کر نیچے بیٹھنے لگی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ایک سیٹ پر ہو جاتے ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، ہم لوگ ایک سیٹ پر مینیج کر لیں گے۔
وہ لوگ جو تھی وہ اٹھی اور دونوں آ کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، میرے باقی کے جو 2 دوست تھے وہ دونوں سو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فیلنگز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کچھ پرسرار سی لگ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچی نے اپنی ماں کی گود میں جیسے اپنا منہ رکھ کے اس نے اوپر کپڑا دے دیا۔ بچی یوں آوازیں نکالنے لگی جس طرح سے بلی بولتی ہے، باقاعدہ بلی جیسے روتی ہے یا بولتی ہے ویسے آوازیں آنے لگ گئی۔ آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں۔ ابھی ان کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تقریباً 20 منٹ تو ہو گئے تھے، ابھی بھی اسٹیشن کافی زیادہ دور تھا۔ میں نے جب ان کی آوازیں سنی مجھے تو بہت ڈر لگنے لگ گیا۔ میرے پاس موبائل تھا، میں نے سوچا کہ میں ان ماں بیٹی کی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں، ان کی آوازوں کی ریکارڈنگ کر لیتا ہوں، یہ جو بچی آوازیں نکال رہی ہے، اور ان کی میں تصویر بنا لیتا ہوں کہ بھلا یہ کون ہے، اتنا عجیب و غریب ان کا حلیہ ہے۔ جیسے میں نے اپنا موبائل نکالا کہ میں ان کی تصویر بناتا ہوں، میں نے کال سننے کے بہانے موبائل نکالا۔ ابھی میں موبائل بالکل ایسے دیکھ ہی رہا تھا، میں نے کیمرہ کھولا، وہ دونوں ماں بیٹی جو تھیں وہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی لیکن کیمرے میں وہ سیٹ بالکل خالی تھی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگ گیا کہ یہ تو ماجرا کچھ اور ہی ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، کیونکہ جنات واحد ایک ایسی مخلوق ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی جنات اگر انسان کے روپ میں آئے تو وہ کیپچر نہیں ہوتے، ان کی فوٹیج نہیں آتی ہے۔ اب میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، اتنی سخت سردی میں مجھے تو پسینے آنے لگ گئے۔ میں نے خوف کے مارے اپنے چہرے کے اوپر چادر کر لی کہ میں ان کی طرف دیکھوں ہی نہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو عورت تھی اس نے بھی اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ کر لیا اور وہ بھی عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ بلیاں روتی ہیں، بین کرتی ہیں۔ باہر سخت سردی تھی، صرف ٹرین کا شور تھا یا ان کی رونے کی آوازیں تھیں۔ جیسے وہ رونے کی آوازیں میں نے سنی، میں نے پھر تھوڑی سی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی، ایسے ہٹائی کہ انہیں یہ لگے کہ میرے چہرے پر چادر ہے لیکن میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے وہ دونوں اٹھی، اس کی ماں کھڑی، اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، وہ دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب دروازہ بالکل ہمارے سامنے تھا۔ ایک دم سے اس عورت نے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کیا نہیں، اس نے چلتی ٹرین سے اس بچی کو ساتھ لیا اور چھلانگ لگا دی۔ میری تو چیخیں نکل گئی، میں نے تو شور مچا دیا کہ وہ ماں بیٹی نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی ہے۔ پوری گاڑی میں شور برپا ہو گیا کہ لوگوں نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات جو ڈرائیور تھا، ٹرین ڈرائیور تھا، اس تک بھی یہ بات چلی گئی، ان لوگوں نے فوراً ٹرین رکی، لیکن ٹرین کافی آگے نکل آئی تھی۔ اب ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، وہ لوگ ہمارے پاس ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ انسان نہیں تھی، کیونکہ یہ عجیب و غریب بلیوں کی آوازیں نکال کر یہ رو رہی تھیں، تو میں ان کی تصویر بنانے لگا ہوں تو یہ کیمرے میں نہیں آ رہی تھیں، اور میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ یہ دروازے میں گئی ہیں اور ایک دم جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے اس طرح سے یہ باہر نکلی ہیں اور یہ غائب ہو گئی ہیں۔ تبھی باہر لوگوں نے دیکھا، وہ جو ٹکٹ کلیکٹر تھا وہ بھی باہر نکلا، کنڈکٹر جو تھا وہ نیچے اترا، ان لوگوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہاں تو ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ اس طرف سے بہت زیادہ بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ فوراً سے وہ لوگ واپس ٹرین میں چڑھے اور ان لوگوں نے ٹرین چلانا شروع کر دی۔ آگے ٹرین جا کر جب ایک اسٹیشن پر رکی تو سارے پیسنجر بہت زیادہ خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، وہ بھی ٹرین سے نیچے اترا۔ ان لوگوں نے جا کر اپنی ٹرین کے وہ نیچے سے دیکھا کہ اس کو کوئی ایشو تو نہیں ہوا، اس کے اوپر وہ اس کے نیچے تو نہیں آ گئی تھی اس طرح سے، کہیں کسی کے گرنے کے، کسی کے کوئی خون کا دھبا، کوئی کٹنے کا نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتائی، وہ لوگ گہری نیند میں تھے، وہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں جگایا، ہم لوگ بھی ان کو دیکھتے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ تم لوگ اتنی گہری نیند میں تھے کہ میں تم لوگوں کو کیسے جگاتا۔ جب وہاں پر ٹرین رکی تھی اس وقت بھی وہ تقریباً سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ لگا تھا کہ اسٹیشن پر ٹرین رکی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر اترے، ہم لوگوں نے چائے پی، میرا سر اتنا بھاری ہوا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت سخت بخار ہو گیا۔ وہاں پر اسٹیشن پر ہی ایک چائے کا ڈھابا سا تھا، وہاں پر سب نے چائے پی، سارے پیسنجر اتر آئے۔ اتنا ڈر لگ رہا تھا، اتنی خوفناک وہ رات تھی، سردی کی سخت رات، اور اس طرح سے ہم لوگوں نے جنات کو دیکھا۔ وہ جنات تھی، چڑیلیں آفتیں تھیں، جو بھی تھا۔ وہاں پر اس ڈھابے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا چادر لے کر۔ اس بوڑھے شخص سے ہم لوگوں نے یہ بات چیت کی کہ ابھی ٹرین میں یہ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ تو بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس بوڑھے شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو مخصوص حصہ ہے اس علاقے کا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، اسی لیے یہ اسٹیشن پچھلے اسٹیشنوں سے بہت دور پڑتا ہے، کیونکہ وہ راستہ
جہاں سے وہ ٹرین گزرتی ہے وہ جنگل کا ایک حصہ ہے، بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ وہاں پر پٹریوں کے اوپر اکثر جنات بھاگتے دوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بزرگ شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس نے بھی ٹرین میں بہت سفر کیا ہے اور اس نے بھی ایسے بہت سے جنات اور ایسے بہت سے معاملات دیکھے ہیں۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو راستے میں قبرستان ہے وہ ایک قدیم اور پرانا قبرستان ہے، کوئی پتہ نہیں وہ قبرستان کب کا ہے کب کا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس قبرستان میں بھی بے پناہ جنات کا بسیرا ہے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ کوئی چڑیل تھی اور اس کے ساتھ جیسے اس کی وہ بچی سی تھی، تو وہ بلیوں کی ہی آوازوں میں روتی ہے، وہ جانوروں کی ہی آوازیں نکالتی ہیں۔ اس نے ہمیں یہ کہا کہ تم لوگوں نے اس کے پاؤں دیکھنے تھے۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ اس نے لباس اتنا عجیب سا پہنا ہوا تھا جیسے کوئی وہ گھگرا سا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں چھپے ہوئے تھے، اس کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ چل بڑے عجیب انداز میں رہی تھی۔ جب وہ ٹرین میں سوار ہوئی تھی اور جب وہ ٹرین سے کودی تھی باہر، اس وقت وہ اس طرح سے چل رہی تھی جس طرح سے پتہ نہیں اس کے پیروں میں کیا پرابلم تھی کیا نہیں، جیسے پاؤں کو گھسیٹ کر زمین پر چلتے ہیں اس طرح سے وہ چل رہی تھی۔ پھر اس نے ایک اور نشانی بتائی، اس نے کہا یہ پلک نہیں چپک سکتے، جو جنات ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بالکل سپاٹ کھلی رہتی ہیں، ہم لوگ تو بات کرتے ہیں پلکیں چپکتے ہیں لیکن وہ پلک نہیں چپکتے تھے۔ پھر میں نے غور کیا، مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے اس کی آنکھیں ایسی تھیں، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اس کے نوز اور لپس میں بھی بہت زیادہ گیپ تھا، تھوڑا سا چہرہ نظر آیا تھا جس وقت اس نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لٹا کر اس کے اوپر چادر دی تھی۔ اور جب ان دونوں نے وہ بھیانک آوازیں نکالی، وہ اتنا دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم لوگ جب حیدرآباد پہنچے، مجھے بہت بخار تھا، وہاں سے میں نے میڈیسن بھی لی لیکن میرا بخار ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اب ہمارے ایک بزرگ تھے ملتان میں ان سے ہی دم وغیرہ کرواتا تھا، ان کو میں نے فون کیا، سارا ماجرا بتایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم واپس آؤ گے تو مجھ سے ضرور ملنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اس مخلوق کا سایہ ہو جائے، کیونکہ تم اس کے بہت قریب تھے اور تم اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس قبرستان کی مخلوق تھی، جس قبرستان میں وہ کودی تھی وہی کی وہ رہنے والی تھی، اور اس پورے جنگل کے حصے میں ان کا بسیرا اور گزر بسر ہوتا ہے۔ خیر ہم لوگوں نے شادی اٹینڈ کی، اس کے بعد جب ہم لوگوں نے واپس آنا تھا تو ہم لوگوں نے دن کے ٹائم کی بکنگ کروائی۔ جب ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے مجھے اس جگہ کا شدت سے انتظار تھا کہ گاڑی واپسی پر اسی راستے سے گزرے گی اور میں ضرور دیکھوں گا۔ مجھے وہ اسٹیشن بھی یاد تھا جہاں پر ہمیں وہ بزرگ آدمی ملا تھا جس نے ہمیں یہ باتیں بتائی تھیں۔ وہ جیسے وہ اسٹیشن کراس ہوا تو میں بے چینی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے وہ قبرستان دیکھا۔ اس قبرستان میں بہت زیادہ قبریں تھیں اور وہ قبریں اس حد تک خستہ تھیں، گاڑی وہیں سے گزر رہی تھی جیسے ان کے اوپر درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ قبرستان بہت بڑا تھا۔ پھر وہ بھی جگہ آئی کیونکہ آئیڈیا تھا میرا، وہ اتنی ٹائمنگ میں نے دیکھتا گیا وہ سارے راستہ، تو وہ بالکل جنگل کا ہی حصہ تھا، بہت بڑے بڑے درخت، جھاڑیاں تھیں، ویرانے تھے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے گیپ پر وہ اسٹیشن تھا جہاں سے ہم نے اس عورت کو بٹھایا تھا گاڑی میں اور وہ جہاں پر کودی تھی وہاں سے وہاں تک کا۔ تو بہت خوفناک یہ سفر تھا۔ اس کے بعد میں ملتان واپس آیا، وہ جو بزرگ تھے میں ان سے ملا جن سے میں جو ہم لوگوں کے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے دم کیا، پڑھائی کی، تو ان کا بھی سیم وہی اسٹیٹمنٹ تھی، وہی کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ جنی بھی ہو سکتی ہے اور چڑیل بھی۔ چڑیل انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ چڑیل مشہور ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر پھرتی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اچھا ہوا جو وہ وہاں پر اتر گئی، اگر وہ اسی طرح سے گاڑی میں رہتی تو ہو سکتا ہے اس کا بسیرا کسی انسان پر ہو جاتا۔ بعض اوقات یہ چڑیل یا جنات انسانی روپ میں اس لیے بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اپنا بسیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے انسانوں کے جسموں میں، بہت سے انسانوں کے وجود میں جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور پھر انسانوں کو دورے پڑتے ہیں، انسانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں کبھی بھی وہ سفر نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ بھی دیا قرآن پاک کی آیات کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی سفر شروع کرو صدقہ دے کر شروع کرو، جب بھی سفر شروع کرو باوضو ہو کر شروع کرو،
اور سفر شروع ہونے کی دعا لازمی پڑھنی چاہیے. سفر کی دعا پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو کہ اللہ ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ رکھے. بعض اوقات ایسے راستے، ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر جنات ہوتے ہیں اور وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کچھ تو قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے روڈ بھی ہوتے ہیں جہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ بلال آپ کا. جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جو آسیب زدہ ہوتے ہیں، جہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. وہاں سے جب انسان گزرتے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا تھا یا کالے رنگ کا کوئی پردہ آ گیا تھا. تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کی گاڑی، ان کی سواری، ان کا سائیکل، ان کی بائک کس چیز میں اللہ معاف کرے ٹکرائی ہے. ایسے بہت سے حادثات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ لوگ سفر شروع کیا کریں، سفر کی دعا، آیت الکرسی اور صدقہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور گھر سے نکلتے وقت باوضو ہو کر جایا کریں. تو کبھی بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ نہیں آئے گی. جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirbrick57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ نے ہارر سٹوریز آفیشیل کو وزٹ کرنا ہے. وہاں پر میں موسٹ ہارر سٹوری آن ایئر کروں گی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اور انشاءاللہ میں کل ولاگ بھی آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، میرے چینل کی سٹوریز کو لائک کرتے رہیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں. جتنے بھی میرے چینل کو نیو لوگ جوائن کر رہے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں. اسی طرح سے آپ لوگ میرے چینل کا حصہ بنتے رہیں اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. اس سخت سردی کے موسم میں ان خوفناک کہانیوں کو انجوائے کریے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.